بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ معزز طلباء، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید ہے کہ سب لوگ خیریت سے ہوں گے۔ آج ہم باقاعدہ جو ہمارا CCA کا کورس ہے اس کا کریکلم کے مطابق جو ہم لیکچر وائز ٹاپک وائز جو ہے وہ ویڈیو ریکارڈنگ کرنے جا رہے ہیں، تو آپ لوگوں کے سامنے یہ کریکلم کا جو فرنٹ پیج ہے وہ آپ کے سامنے آپ دیکھ رہے ہیں۔ تو اس کے ہم پیج نمبر 5 پر جائیں گے، جہاں پہ یہ جو ٹاپکس ہیں وہ آپ کو ملیں گے، جو ہم انشاءاللہ پڑھیں گے۔ تو یہ دیکھیں، یہ ڈیٹیل آف کورس کنٹینٹس ہے، اور اس میں جو پہلا ٹاپک ہے جس کو ہم انشاءاللہ آج دیکھیں گے وہ ہے جی انٹروڈکشن ٹو کمپیوٹر، یعنی کہ کمپیوٹر کا تعارف۔ اور اس میں ہم جو ٹاپک ڈسکس کرنے جا رہے ہیں اس کا نام ہے سافٹ ویئر اینڈ ٹائپس آف سافٹ ویئر۔ یہ دونوں ٹاپک ہم اسی ہی ویڈیو میں انشاءاللہ العزیز اس کو مکمل کرنے کی کوشش کریں گے۔ تو اگر ہم دیکھیں، میں ساتھ ہی اپنی ایک PDF فائل جہاں سے ہم نے اس کو ٹاپک کو سمجھنا ہے اس کو ہم دیکھتے ہیں جی۔ تو یہ وہ فائل ہے جس سے ہم انشاءاللہ جو اپنا جو ٹاپک ہے سافٹ ویئر کے عنوان سے ہم اس کو ڈسکس کریں گے۔ تو لیکن میں چاہ رہا ہوں کہ آپ کو اس سے پہلے کچھ سافٹ ویئر کے حوالے سے بنیادی معلومات دے دوں۔ عمومی طور پر اگر ہم دیکھیں، اگر چیزوں کو ہم مثالوں سے سمجھیں تو وہ بڑی آسان ہو جاتی ہیں۔ تو میں بھی چاہ رہا ہوں کہ آپ کو میں تھوڑا سا مثالوں کے ساتھ جو مختلف عنوانات ہیں وہ بتاؤں۔ تو جس طرح اگر ہم میتھ کی بات کریں تو جب ہم ایکسرسائزز کرتے ہیں تو ایکسرسائزز سے پہلے کچھ مثالیں ہوتی ہیں جنہیں ہم ایگزامپلز بھی کہتے ہیں، تو وہ بڑی آسان اور سادہ سی ہوتی ہیں۔ تو وہ پہلے ہم حل کرتے ہیں اور اس کے بعد اس سے ملتے جلتے ہی سوالات ہوتے ہیں یا تھوڑے سے مشکل ہوتے ہیں، تو ان کو ہم جب کرتے ہیں تو ہمیں آسانی ہو جاتی ہے۔ تو اسی طرح اسی ٹاپک کو سمجھنے کے لیے میں تھوڑی سی آپ کو، تو مثال یہ ہے کہ اگر ہم ہیومن بینگ کی بات کریں تو انسان دو چیزوں سے مل کے بنا ہے۔ ایک کو ہم کہتے ہیں جسم، باڈی، اور دوسرے کو ہم کہتے ہیں روح، اور انگلش میں ہم اسے کہتے ہیں اسپرٹ۔ تو جس طرح انسان دو چیزوں سے مل کے بنا ہے، جسم یعنی کہ باڈی، اور روح جسے کہ ہم کہتے ہیں اسپرٹ، تو اسی طرح کمپیوٹر بھی دو چیزوں سے مل کے بنا ہے، بلکہ اس کے ریپلیکیشن ہے کہ آپ کے علم میں ہے کہ جتنی جدید ترقی ہو رہی ہے تو جو کام انسان کر سکتا ہے وہی مشین کے اندر صلاحیتیں پیدا کی جا رہی ہیں کہ وہ ہی کرے، اور اسے ہم آرٹیفیشل انٹیلیجنس کے نام سے جانتے ہیں۔ کہ آپ نے موویز بھی دیکھی ہوں گی، خبروں میں بھی سنتے ہوں گے، سوشل میڈیا پہ بھی دیکھتے ہوں گے کہ جو روبوٹس ہیں وہ انسانوں کی طرح کام کر رہے ہیں۔ تو یہ ایک ٹائپ آف مشین ہے۔ تو اسی کو کانسیپٹ انہوں نے لیا ہے کہ جس طرح انسان دو چیزوں سے مل کے بنا ہے، روح اور جسم سے، تو اسی طرح انہوں نے کمپیوٹر کو بھی ریپلیکیٹ کیا ہے کہ یہ بھی دو چیزوں سے مل کے بنتا ہے۔ اس ایک چیز کو ہم کہتے ہیں ہارڈ ویئر اور دوسری کو ہم کیا کہتے ہیں سافٹ ویئر۔ ہارڈ ویئر سے مراد ہے باڈی اور سافٹ ویئر سے مراد ہے روح۔ تو آپ کو ان دونوں چیزوں کے تعلق کا بخوبی علم ہے کہ روح جسم کے بغیر یوز لیس ہے اور جسم روح کے بغیر یوز لیس ہے۔ جب یہ دونوں اکٹھے ہوتے ہیں تو پھر کوئی ہم کام لے سکتے ہیں۔ جس طرح ہیومن ہے، اگر روح اور جسم ہے تو وہ کوئی کام کر سکتا ہے، اور اسی طرح اگر کمپیوٹر میں یہ دونوں چیزیں ہیں تو کچھ ہم اس سے کام لے سکتے ہیں۔ ٹھیک ہے جی۔ تو یہ کانسیپٹ ہے ہارڈ ویئر کا اینڈ سافٹ ویئر کا۔ تو روح کا کام کیا ہے جی جسم میں؟
جس طرح روح کہتی ہے وہ اسی طرح جسم جو ہے نا وہ پرفارم کرتا ہے. یعنی کہ جو ہارڈ ویئر ہے، جو جسم ہے، وہ کس کے تابع ہے؟ روح کے. جسم کس کے تابع ہے؟ روح کے. تو جس طرح بعض دفعہ دیکھیں نا، ہم کہتے ہیں نا یار میری روح یہ کرتی ہے، ٹھیک ہے، میری روح یہ سوچتی ہے. تو جس طرح ہم سوچتے ہیں، یہ اس کو چاہے آپ سوچ کہہ لیں، روح کہہ لیں، خیال کہہ لیں، کچھ بھی کہہ لیں. تو جس طرح آپ کا سوچ ہے، جس طرح آپ چاہتے ہیں، تو اسی ہی طرح آپ کا جو جسم ہے وہ پرفارم کرتا ہے. یعنی کہ جسم کچھ بھی نہیں ہے، یس یہ ایک بے جان چیز ہے. تو جو روح ہے وہ اس کو ہدایات دیتی ہے خیال کی شکل میں، خیال کی صورت میں. تو وہ جسم جو ہے وہ اسی طرح حرکت کرنا شروع کر دیتا ہے. اس ہی طرح جو سافٹ ویئر ہے اس کا بھی یہی کانسیپٹ ہے کہ کمپیوٹر آپ کے سامنے پڑا ہوا ہے، کچھ جتنا مرضی مہنگا پڑا ہوا ہے، جتنا مرضی خوبصورت پڑا ہوا ہے، جتنی مرضی ہائی اس کی جو ہیں وہ ہیں، اسے ہم کیا کہتے ہیں، اسپیسیفکیشنز ہیں. لیکن اگر جب تک اس میں ہم روح نہیں ڈالیں گے، یعنی کہ سافٹ ویئر جو ہے وہ انسٹال نہیں کریں گے، تو وہ یوز لیس ہے. تو جب تک ہم سافٹ ویئر انسٹال نہیں کریں گے تو ہم اس سے کسی بھی قسم کا کوئی کام نہیں لے سکتے. تو میرے خیال میں آپ کو سافٹ ویئر کی اہمیت کا اندازہ ہو گیا ہوگا. تو اب ہم ٹیکسٹ کو پڑھتے ہیں اور اس کے مطلب کو سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں. عمومی طور پر ظاہر ہم بطور اسٹوڈنٹ جب تک ہمارے پاس سامنے عبارت نہ ہو، ٹیکسٹ بکس نہ ہو، تو ہمیں سمجھنے میں تھوڑی سی مشکل پیش آتی ہے. تو میں نے ساتھ ساتھ یہ جو ہے وہ سمجھانے کے لیے، سمجھنے کے لیے، آپ کے رہنمائی کے لیے میں نے یہ جو ہے وہ ٹیکسٹ بھی آپ کے سامنے لے کے آیا ہوں. اور لکھا ہوا ہے اے سیٹ آف انسٹرکشنز گیون ٹو دا کمپیوٹر ٹو سالو اے پرابلم از کالڈ سافٹ ویئر. یعنی کہ ہدایات کا مجموعہ جو کہ ہم کمپیوٹر کو کسی بھی خاص قسم کی پرابلم کو حل کرنے کے لیے دیتے ہیں، وہ اسے ہم کیا کہتے ہیں؟ سافٹ ویئر. سیٹ آف انسٹرکشنز یعنی کہ ہدایات کا مجموعہ. ہدایات سے مراد یہ ہوتا ہے احکامات، جو ہم احکامات دیتے ہیں کہ یہ کام ہمیں کر کے دو. جیسے ہم کمپیوٹر کو مثال کے طور پہ کہتے ہیں کہ ہمیں یہ 2 نمبروں کو جمع کر کے دو، تو یہ ہم کیسے کہتے ہیں؟ یہ ہم بول کے تو نہیں کہتے نا، یہ تو ہم ظاہر ہے اس کو ہدایات دیں گے کہ یہ نمبر 1 ہے، یہ نمبر 2 ہے، اور یہ پلس کا آپریٹر ہے، اس کو جو ہے وہ آپ پلس کرو. تو یہ ہم ویسے کیسے کہیں گے؟ اس کو ایسے تو نہیں یہ سمجھتا، تو ہم نے اس کو کیسے دینا ہے؟ لکھ کے دینا ہے. تو یہ جو ہم لکھ کے دے رہے ہیں نا سیٹ آف انسٹرکشنز، اسے ہم کیا کہتے ہیں؟ سافٹ ویئر. مثال کے طور پر اگر ہم تھوڑا سا نیچے دیکھیں، یہ دیکھیں، یہ کوڈ ہے جی، یہ سیٹ آف انسٹرکشنز ہیں، یہ ایک سافٹ ویئر ہے جس میں ہم کیا کہہ رہے ہیں کمپیوٹر کو کہ ہمیں ویلکم کا ایک جو میسیج ہے وہ ہمیں اسکرین پہ ڈسپلے کروا. تو یہ پیغام ہم نے کیسے دینا ہے؟ تو یہ ہم جس طرح کہ ہم نے اوپر لکھا ہے #include stdio.h، نیچے یہ ایک فنکشن ہے ویلکم میسیج، اور نیچے یہ ہدایات ہیں، سیٹ آف انسٹرکشنز ہیں جو ہم اس کو دے رہے ہیں کہ یہ ہمیں کر کے دو. تو یہ جو سیٹ آف انسٹرکشنز ہیں اسے ہم کیا کہتے ہیں؟ سافٹ ویئر. ٹھیک ہے جی. تو یہی ہے جی، ادھر بھی یہ لکھا ہوا ہے نا، سیٹ آف انسٹرکشنز گیون ٹو دا کمپیوٹر ٹو سالو اے پرابلم از کالڈ سافٹ ویئر. جی اس کے بعد دوسرا جملہ ہے جی، سافٹ ویئر از اے سنگل اور کلیکشن آف پروگرامز دیٹ پرفارم اے پرٹیکولر ٹاسک. جی اوپر بھی میں نے بتایا ہے کہ یہ کیا ہوتا ہے، سافٹ ویئر کیا ہے؟ سنگل اور کلیکشن آف پروگرامز. یہ ایک یا ایک سے زیادہ مل کے جو پروگرام ہیں وہ ایک پرٹیکولر جو ٹاسک ہے وہ پرفارم کرتے ہیں. ٹھیک ہے جی. مثال کے طور پر اگر ہم بات کریں آٹو کیڈ کی، تو وہ اسپیسیفکلی کیا کرتا ہے؟ ہمیں نقشے بنا کے دیتا ہے. ہم فوٹو شاپ کی بات کریں تو اس کے ذریعے ہم فوٹو ایڈیٹنگ کر سکتے ہیں. اس طرح اگر ہم ورڈ کی بات کریں تو اس کے اندر ہم انگلش کے اندر رپورٹس، لیٹرز، اپلیکیشنز وغیرہ ٹائپ کر سکتے ہیں. ٹھیک ہے جی. تو اس کے علاوہ اگر ہم پینٹنگ کی بات کریں تو پینٹ کے اندر ہم پینٹنگ کر سکتے ہیں، اور اس طرح دوسرے بھی بہت سارے سافٹ ویئرز ہیں. اچھا اس کے بعد جو تیسری بات ہے اس کے حوالے سے وہ یہ ہے کہ سافٹ ویئر از آلسو کالڈ پروگرام. سافٹ ویئر کا جو دوسرا نام ہے نا وہ پروگرام بھی ہے.
تو بعض دفعہ ہم کنفیوز ہو جاتے ہیں کہ پروگرام کوئی علیحدہ چیز ہے، سافٹ ویئر کوئی علیحدہ چیز ہے. بالکل نہیں ہے، یہ چیز ایک ہی ہے، لیکن اس کے نام ہے ڈیفرنٹ. سافٹ ویئر بھی کہتے ہیں اور پروگرام بھی کہتے ہیں. تو نمبر 4، ڈفرینٹ سافٹ ویئرس آر یوز ٹو سالو ڈفرینٹ پرابلم. جی، جو مختلف قسم کے سافٹ ویئر ہوتے ہیں وہ مختلف قسم کے پرابلمس کو سالو کرتے ہیں. یعنی کہ ایک ہی سافٹ ویئر ہر قسم کی پرابلمس کو سالو نہیں کرتا، بلکہ ہر پرابلم کا علیحدہ علیحدہ جو سافٹ ویئر ہے وہ ہوتا ہے. تو یہ ہے جی ہم نے جو ڈسکس کیا ہے کہ سافٹ ویئر کیا ہے، ہدایات کا مجموعہ جو کہ ہم کمپیوٹر کو ایک خاص پرابلم کو حل کرنے کے لیے دیتے ہیں. اب یہ سافٹ ویئرز یہاں ایک سے زیادہ سافٹ ویئر مل کر ایک پرٹیکولر ٹاسک پرفارم کرتے ہیں، اور اس کا دوسرا نام پروگرام بھی ہے. اور ہر پرابلم کے لیے علیحدہ علیحدہ جو سافٹ ویئر ہے نا وہ موجود ہوتے ہیں. اور یہ میں نے نیچے ایک مثال بھی دی ہے آپ کو. ٹھیک ہے جی. اب ہم آتے ہیں جو دوسرا ٹاپک ہے